تو جناب حکومتی کیمپ میں مبارک سلامت کا شور جاری ہے، لیکن یہ سوال بدستور موجود ہے کہ کیا ان ترامیم کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ ہم پوچھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما محترم بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے، معروف قانون داں بھی ہیں۔ بہت مبارک ہو عقیل صاحب، بڑی محنت کی آپ نے، مجھے پتہ ہے، یعنی کہ انسنگ ہیروز میں آپ کو شمار ہوتا ہے، تو پارٹی وارٹی کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور پوری قوم کو مبارک ہو 26ویں آئینی تکمیل۔ بالکل it was a team work amongst our allies اور گورنمنٹ کا بھی، اور بالکل انسنگ ہیروز میں اگر آپ گننا چاہیں تو گنیں ضرور، لیکن بیک اینڈ کے behind the curtain of course one has to work، اور میری ایکسپرٹیز بھی تھی، میں لیگل ریفارمز کمیٹی کا ممبر بھی تھا۔ اس تمام چیز میں تو الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے، لیکن میں نے تو آپ کو سنگ ہیروز میں شامل کر دیا ہے، اب آپ ماشاءاللہ سنگ ہیروز میں بالکل ہے نا۔ اچھا میرے سوال رہ گیا تھا، سوال یہ ہے کہ چلے مبارک ہو کہ ترمیم منظور ہو گئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سول سوسائٹی کی طرف سے بڑی تنقید جاری ہے، اور ان کا الزام یہ ہے کہ جناب ترامیم کا مقصد جو ہے اعلیٰ عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس تاثر کو عقیل صاحب کیسے زائل کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں عامر صاحب، یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں، دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، آپ بخوبی ان کو اگر کمپیریٹیو انالیسس بھی ڈرا کرتے ہیں، امریکہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں دیکھ لیں، بھارت میں دیکھ لیں، دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، تو کہیں اپوائنٹمنٹ آف ججز، آف دا ججز، فار دا ججز، بائی دا ججز نہیں ہوتی۔ obviously of course اس میں پارلیمانی کمیٹیز کا سیٹ اپ میں ایک پارلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں جب ایک گریٹر رول اور ایک سپریمیسی جو ہے وہ پارلیمان کو دی گئی ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن فریم ورک، اور سپریشن آف پاور کے پورے کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں بھی تو اسی طرح گورنر جنرل کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد صدر پاکستان کیا کرتے تھے، یہاں پہ تو ان سو مچ سو ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں، اور اس کے بعد پھر پارلیمانی کمیٹی اور گورنر صاحب کے یہ باقی تمام چیزیں تھیں۔ ہم پہ تو بندوق رکھ کے جو 19ویں ترمیم کروائی گئی تھی پہلے پارلیمان سے، جو اس ٹائم کا پارلیمنٹ تھا، تو obviously we have to see it from that angle and perspective as well، کہ ہم نے اپنا جو افیکٹو اور میننگ فل اور ایک پرپسفل جو کنسلٹیشن ہے یا انپٹ ہے اس تمام تر معاملے پہ، جس طرح دنیا کی باقی اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں، وہ کہتے ہیں کہ لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ، کہ یہ جو ایک سوال ہے نا کہ آپ نے کہا کہ جی پارلیمنٹ بالادست ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، اس پہ کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، لیکن یہ بھی آئین کہتے ہیں کہ جناب سیپریشن آف پاور ہوں، سیپریشن آف عدلیہ کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان، ہے نا۔ تو یہاں پر جب پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے لگیں گے، حکومت کے لوگ انٹرفیئر کرنے لگیں گے، تو وہ تاثر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ زائل ہونا چاہیے، مستحکم نہیں ہوگا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی عدلیہ اتنے برس سے کام کر رہی تھی، سینیورٹی پہ فیصلہ ہو رہا تھا 25-26 سال سے، 99 سے غالباً، تو کیوں ایک دم ضرورت پڑی آپ لوگوں کو کہ اتنا متنازع طریقے سے جو ہے جو آئینی ترمیم کرائی جائیں؟ جی دیکھیں عامر صاحب، میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ جب ہمیں جو ہے کوئرس کر کے، ڈیوریس کے تھرو یا تھریٹ کر کے اس ٹائم 19ویں ترمیم کروائی گئی، اور یہ سارا اپوائنٹمنٹس کا پروسیجر جو ہے اپنے ہاتھوں میں جوڈیشری نے خود لے لیا، وہ 17 لوگ کوئی آئین اور قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ہم نے we've just regained our space and we've regained our rightful constitutional right تھا، اور جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ از سپریم، تو ہماری انپٹ ہونا، ہمارا میننگ فل پرپسفل رول ہونا اس میں ضروری تھا، جس طرح دنیا کے سارے ممالک میں ہوتا ہے۔ اور وہ فرمائشی ایک پٹیشن ضرور آئی تھی الجہاد ٹرسٹ کیس کی، اور وہ اس طرح جب آئی اور اس کا فیصلہ جس طرح کیا، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہی سپریم کورٹ اگر اپنے ماتحت ہائی کورٹس میں سینیورٹی پرنسپل کو فالو نہیں کرتا، اپنے دیے ہوئے فیصلے کا اطلاق نہیں کرتا، تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں یا دیگر ہائی کورٹ کے اپوائنٹمنٹس ہیں اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے ہمیں جو ہے اس پارلیمان میں بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہم عوام کی نمائندگی کر سکیں۔ اور جو آپ نے سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا
کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر پارلیمان کا رول نہیں ہوگا یا پارلیمان کی 90s کا ڈیکیڈ آپ تو نوجوان پاورز میں صرف یہ ہے کہ ہم ان کے کام میں مداخلت نہ کریں جو ان کو ڈیفیئرز ہے، جس طرح وہ ہمارے کام میں مداخلت ان کو نہیں کرنی چاہیے اور وہ کرتے ہیں۔ عقیل صاحب 90 کی دہائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقابلہ ہوتا تھا ہر پولیٹیکل پارٹی میں کہ جی ہمارا جج لگ جائے، پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ جی ہمارا جج ہو، نون لیگ چاہتی تھی کہ اپنا بندہ ہو، تو یہ چیز جو ہے مطلب عدلیہ کو کہاں لے کے چلی جائے گی؟ اور یہ مطلب ہے کہ جب اس میں اتنی سیاست زدہ کر دیں گے، ہماری پولیس فورس تباہ ہو گئی اس چکر میں، ہمارے اب تو حتیٰ کہ وی سی کے اوپر وی سی لگانے کے اوپر تعلیمی اداروں میں اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے، عدلیہ میں بھی وہی چیز دوبارہ آ جائے گی۔ جی عامر صاحب دیکھیں، کوائٹ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، اور بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ خدشہ آپ نے بالکل صحیح ظاہر کیا ہے، لیکن اس خدشے کو ظاہر جو کیا گیا ہے وہ تمام تر ایک پارلیمان میں جتنی بھی پارلیمانی پارٹیاں ہیں، ایک جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی جو چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے، اس میں اپوزیشن کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی، گورنمنٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور حتیٰ کہ وہ جماعت جس کی ایک سیٹ ہے اس کی نمائندگی بھی اس پارلیمانی کمیٹی میں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو جو ہے بالکل ایسے چھوڑ دیا کہ اپنی مرضی کے جو ہے کوئی جج لگا دیے جائیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ایون کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اپنا جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے جس میں انہوں نے پارٹی رجسٹر کروائی ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی ہونی چاہیے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ تو ان کا ڈیفینیٹلی ایک اپنا جو ہے مینیفیسٹو تھا، اور اپنے مینیفیسٹو سے وہ پیچھے ہٹ نہیں سکتے، جس پہ اپنی پارٹی رجسٹر کروائی۔ یہ وہی پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس میں تمام تر پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی، اور اس کی ریزننگ دی جائے گی باقاعدہ۔ یہ اپنی مرضی کے جج والی بات نہیں ہے۔ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں، ان تینوں سینئر موسٹ ججز کو کنسیڈر کرنے کے لیے ایک تو ان کی سینیورٹی ہے، اس کے ساتھ ان کا فٹنس ہے، اس کے ساتھ لیگل ایکیومن، لیگل وزڈم، ان کے کریڈینشلز اور ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اینڈ ادروائز، اور اگر وہ چیف جسٹس کسی صوبے کی عدالت میں رہے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے تمام تر ساری چیزوں میں، تو یہ ریزننگ کو ڈسکرائب کرنا ہوگا ان رائٹنگ، ریڈیوس کرنا ہوگا ہمیں لکھنے کے لیے کہ ہم کس کی کنسیڈر کر رہے ہیں اور کس کو کنسیڈر نہیں کر رہے، اور کس کو کنسیڈر کیا ہے اور کس کو اگر نہیں کیا تو اس کی ریزننگ سامنے ہوگی۔ نہیں بالکل، آپ امید ہے کہ شفاف طریقے سے ہو، لیکن بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں تاکہ آپ وضاحت کر سکیں کہ جو اعتراض کریں نقاد ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جن عملاً جو ہیں 2 سپریم کورٹس ہو جائیں گی اور ایک دوسرے کے 2 چیف جسٹس ہوں گے اور دائرہ کار کے اوپر غالباً کنفیوژن ہو۔ آپ جیسے جسٹس منصور نے سوال آج عدالت میں اٹھایا بھی ہے۔ دیکھیں، کنفیوژن کا کوئی جو ہے متن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے۔ There is only one Supreme Court which has a constitutional division in it. Supreme Court of Pakistan کو چیف جسٹس آف پاکستان ہیڈ کریں گے، اور کانسٹیٹیوشنل جو ڈویژن ہے اس کے اوپر وہ ان کا سربراہ ہوگا۔ اس میں کوئی آپس میں کسی ایک کو دوسرے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ان کا اپنا اپنا کام ہے۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن نے بنانے ہیں وہ ان کا کام ہے، اور اس سے آگے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنیں گے، وہ کیسز کا کوئی ڈسپوزل ہوگا، جو پینڈنسی ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی 2 جج صاحبان کی آپس میں کوئی لڑائی کروائی جا رہی ہے یا ان کو they are being put against each other، کوئی ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ اپنا اپنا کام ہے۔ ایڈمنسٹریٹولی اوور آل جو سپریم کورٹ کے افیئرز ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی دیکھیں گے، اور جو کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے افیئرز ہیں یا دیگر جو چیزیں ہیں، فارمیشن آف دا بینچز اینڈ سو اینڈ سو فورتھ، وہ تمام تر چیزیں جو ان کا ہیڈ ہوگا۔ دیکھنا یہ کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوتا ہے۔ میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جناب عجیب جمہوریت ہے ہماری کہ حزب اختلاف کو نہ جلسے جلوس کی اجازت ہوتی ہے، بار بار آپ وہ کہتے ہیں دفعہ 144 کا استعمال کرتے ہیں، بے دریغ طریقے سے کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا پاکستان میں جلسہ جلوس کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا؟ عمران خان کے اوپر جو ہے کہتے ہیں نا ملاقات پہ پابندی ہے، جیل میں لگا دی گئی، کیوں ایک بلا وجہ کے تنازع کیوں کھڑی کری حکومت آپ کی؟ دیکھیں، قطعاً نہیں عامر صاحب، میں یہ آپ کو بالکل بات کہہ دوں کہ جب ملک میں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسی ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے، مثال کے طور پہ ایس سی او کا آپ نے دیکھا، سعودی وزٹ دیکھا، ملیشین پرائم منسٹر کا وزٹ دیکھا، چائنیز پریمیئر آئے، اب اسی ٹائم پہ ہی کیوں ہمیں احتجاج کرنا ہے؟ ہم نے ایز پاکستانی بھی سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے بارے میں بھی اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس میں اب دے دیں تاریخ کل کی احتجاج کی، اجازت کے لیے اس کے لوازمات پورے کر دیں، جو اسلام آباد کی حدود تک جو قانون ہے، یہ دیگر
جو جہاں پہ یہ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. احتجاج ان کا آئینی حق ہے، احتجاج سے کوئی نہیں منع کر رہا، لیکن اجازت کے لیے پری ریکوزٹس ہیں، درخواست دینا ہوتی ہے اور وہ تمام تر کنڈیشنز پوری کرنا ہوتی ہیں in accordance with and subject to law، جو انہوں نے پوری کرنی ہے، جو وہ کبھی پوری نہیں کرتے. اور یہی بات ہے بہت بہت شکریہ. اپنا احتجاج جو ہے وہ بے وقت احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ابھی بے کریں تو وقت کوئی احتجاج نہیں نہیں کرنا چاہیے. بیرسٹر صاحب یور پوائنٹ نوٹڈ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. عظیم آئینی ترامیم ہو گئی ہیں، ان کے ممکنہ اثرات کیا ہوں گے، اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ایک بہت اہم نام احمد بلال محبوب صاحب موجود ہوں گے، سربراہ پلڈیٹ. ان سے پوچھیں گے کہ اس کا کیا پولیٹیکل امپیکٹ وہ دیکھ رہے ہیں.